أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت کا 11واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے خندق میں مسلمانوں کو کیسے فتح عطا فرمائی اور کس طریقے سے مسلمانوں نے یہود کی بغاوت کا علاج کیا اور کس طریقے سے مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر کے ان پر کامیابی حاصل کی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، سن 6 ہجری میں شوال کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اس لیے کہ حج زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. لوگ اس زمانے میں بھی حج کیا کرتے تھے، دور دور سے آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ کو. اور بہت بڑی ایسی جماعت تھی جو دین ابراہیمی پر ابھی تک ٹکی ہوئی تھی، لیکن ان کے اندر شرک داخل ہو چکا تھا. اور مشرکین بیت اللہ کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس خواب کا تذکرہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا، تو ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہوا کہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا جائے اور بیت اللہ کا طواف کیا جائے. اس لیے کہ ہجرت کر کے آپ کو 6 سال ہو چکے تھے. 6 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گاؤں، اپنے وطن اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ سے دور تھے. آنکھیں بے قرار تھی اس کی زیارت کے لیے، دل بے چین تھا طواف کے لیے. خواب میں جب آپ نے ایسا دیکھا تو اور بھی زیادہ دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ بھی سب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور کہا کہ حضور چلو جا کر عمرہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا. ذی قعدہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جان نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ چلے مدینہ منورہ. پوری جو جماعت آپ کے ساتھ میں تھی، لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا صحابہ اکرام نے، اور 70 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وہ آگے رکھنے کا حکم دے دیا اور روانہ ہو گئے. ذی قعدہ کا مہینہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت آگے بڑھنے لگی مکہ مکرمہ کی طرف. جیسے ہی مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو مکے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا. مکے والوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، تو انہوں نے جنگ کی پوری تیاری کر لی.
قبیلہ بنو خزاعہ کا یہ آدمی جب مکہ مکرمہ پہنچا اور مشرکین کی تیاری اس نے دیکھی تو واپس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور یہ کہا کہ مکے والے تو جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ میں لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہاں پر اس لیے آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم بیت اللہ کی زیارت کر سکے، عمرہ مکمل کر سکے، اور حج کا مہینہ اس کے بعد میں ہی تھا کیونکہ ذی القعدہ میں آپ نکلے تھے اور ذی الحج میں حج ہوتا ہے، تو قربانی کے 70 اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہی تھے، اور بیت اللہ کی زیارت سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بیت اللہ پوری دنیا کے انسانوں کا مرکز ہے، ہر ایک کو حق حاصل تھا اس زمانے میں کہ وہ جا کر بیت اللہ کی زیارت کر سکے، بیت اللہ کا طواف کر سکے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، مگر مشرکین نے ایک آدمی کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بولنے کے لیے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آدمی پہنچا تو اس نے جب دیکھا کہ قربانی کے اونٹ وہ سب سے آگے ہے اور پیچھے مسلمانوں کا قافلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ میں قربانی کے اونٹ ہے اور ہم لوگ لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے جا کر مشرکین کو یہی جواب دیا کہ دیکھو مسلمانوں کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر مشرکین چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے لڑا جائے اور مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے، اس لیے مشرکین نے اس کو خاموش بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی اپنی ضد پہ اڑ گیا، اس لیے کہ وہ ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکے میں آ کر عمرہ کر کے ہی جائیں گے، میں ان کی طرفداری کرتا ہوں۔ تو مشرکین نے اس کو سمجھایا بجھایا، اس کو خاموش بٹھایا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حالات دونوں طرف کے تذبذب میں تھے، مسلمان بھی پریشان تھے کہ کیا بات ہے، کیوں ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب یہ جو پورا قافلہ ہے یہ حدیبیہ پہنچ چکا تھا، اور حدیبیہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، یعنی بالکل مکے کے گیٹ پر ہے کہیں گے تو چلے گا، بس وہاں سے مکے میں داخلہ ہوتا ہے، اتنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ تم جا کر مکے والوں سے بات کر کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں جذباتی آدمی ہوں، اگر بات چیت کے درمیان میں مجھے غصہ آ گیا، میری تلوار باہر نکل گئی، میں نے کسی کا سر قلم کر دیا تو پھر مکے والے مجھ پر حملہ کر دیں گے، اور میرے قبیلے کا کوئی ایسا با اثر آدمی مکے میں موجود نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کو بھیجو جو نرمی سے، پیار سے، محبت سے ان سے بات کر کے آ سکے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے نام کو پسند فرمایا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ رقیق القلب اور نرم مزاج تھے، ان کو کبھی کسی نے غصے میں نہیں دیکھا تھا اللہ کے نبی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ان کا ایک اثر تھا، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا بہت بڑا خاندان تھا، ابو سفیان وغیرہ سب ان کے رشتہ دار تھے، جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مکے کے امیر لوگوں میں اور بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ جو بات کہیں گے مکے والے ان کی بات کو قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا اور ان کو مکے میں بھیجا بات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سارے سرداروں سے ملاقات کی، ابو سفیان سے
ملاقات کی، سب سے بات چیت کی، ہر ایک کو سمجھایا کہ ہم لوگ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لڑائی کرنا، جنگ کرنا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کی بات کو لوگوں نے قبول بھی کر لیا، اس لیے کہ ان کے بات کرنے کا طریقہ ہی ویسا ہوا کرتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو اب آپ آ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ سامنے ہے، تو جاتے جاتے آپ طواف کر کے چلے جاؤ۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1400 جو ساتھی ہیں وہ عمرے کی نیت سے ہی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور سب مکہ مکرمہ کے باہر روک دیے گئے۔ اب ان سب کو چھوڑ کر اگر میں اکیلا عمرہ کروں گا اور بیت اللہ کا طواف کروں گا، یہ خیانت ہوگی۔ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں ایمانداری۔ اب مکے والوں کو بہت غصہ آیا، ان کو ایسا لگا جیسا کس نے ان کے دم پہ پاؤں دے دیا، تو تل ملا گئے وہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے اتنی عزت کے ساتھ میں کہا تھا، اب وہ لوگ غصے میں آ گئے اور ان کو قید کر دیا، کہا کہ اب ہم تم کو جانے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، سارے صحابہ اور مسلمان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ یہ بیعت کی ان 1400 صحابہ نے کہ ہم اپنی جان جانے تک اب مشرکین سے لڑیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت کی ایک ببول کے درخت کے نیچے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ببول کے درخت کا بھی تذکرہ کیا۔ مشرکین کو جب یہ پتہ چلا کہ سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تو انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور ان کو چھوڑنے کے بعد میں اپنی طرف سے عروہ ابن مسعود کو ان لوگوں نے بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا۔ عروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر بات چیت شروع کی، اور بات چیت کرنے کے بعد میں عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ عرب لوگ جب کسی سے بات کرتے تھے اور سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اس کے داڑھی میں ہاتھ ڈال کے ایسا سمجھاتے تھے، سامنے والے کو جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے داڑھی میں ہاتھ ڈال کے پیار سے بات کیا کرتے تھے۔ تو عروہ ابن مسعود نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈالنے کے لیے، تو اس مجلس میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ زور سے عروہ کے ہاتھوں پر مارا، جس سے اس کے ہاتھ کو دور کر دیا، اور دور کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ تو ناپاک ہے، اپنے گندے ہاتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں لے جانے کی تیری ہمت کیسی ہو رہی ہے، دور سے بات کر۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا کہ مغیرہ، تیری وجہ سے میں ماضی میں بھی بہت ساری پریشانیاں دیکھ چکا ہوں، خیر ابھی میں اس مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات چیت میں عروہ نے یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کن کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں؟ یہ جو صحابہ آپ کے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا ہوں،
ارے یہ سارے وہ لوگ ہیں، اگر مکے والوں نے مل کر آپ پر حملہ کر دیا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اتنے سخت لہجے میں ایک جملہ کہا کہ عروہ پانی پانی ہو گیا شرم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو روکا۔ اب عروہ بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار صحابہ تھے وہ آپ پہ کیسے اپنی جان نچھاور کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کا یا سر مبارک کا کوئی بال زمین پہ گرتا وہ اس کو گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو تبرکاً اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور وضو کے درمیان میں کلی کرتے تو صحابہ اکرام اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تو اس تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اس کو اپنے بدن کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضوان اللہ رضی اللہ عنہم کا لقب نہیں دیا، یہ قربانیوں کی اور یہ عشق رسول کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں اوریجنل عشق رسول۔ وہ تھے اوریجنل عاشق رسول جو اللہ کے نبی سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک بال زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، تھوک مبارک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، کلی کے پانی کو یہاں تک کہ بدن آپ چہرے مبارک دھونے کے بعد جو قطرے زمین پہ گرتے تھے اس کو بھی نیچے ہاتھ کر کے لے لیتے تھے اور اپنے بدن پر جو ہے تبرکاً ملتے تھے۔ بات چیت کرنے کے بعد عروہ واپس آیا، مشرکین مکہ کے پاس وہ لوگ سب جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ عروہ سے پوچھنے لگے، اس نے ساری بات بتائی اور بات بتانے کے بعد یہ کہنے لگا کہ اے جماعت قریش، میں وہ آدمی ہوں جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، جس نے قیصر و کسریٰ کی مجلسیں دیکھی ہے، لیکن خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان پہ جتنی جان نچھاور کرتے ہیں، جتنا ان سے محبت کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے امیر، اپنے سردار، اپنے بادشاہ سے محبت کرتے ہو جتنی محبت صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ عروہ نے یہ جملے کہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کیا مشرکین کی طرف سے واپس سے دوسرا جواب آتا ہے۔ تو مشرکین نے اپنی طرف سے سہیل کو بات کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ نے دور سے ان کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرکین نے سہیل کو بھیجا ہے، اب مسئلہ سہل ہو جائے گا۔ سہل یعنی آسان ہو جائے گا، اللہ سہیل کے ذریعے سے مسئلے کو سہل کر دیں گے۔ اب وہ سہیل بیٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، درمیان میں بات چیت ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، آپس میں ایک معاہدہ کر لیں گے، آپس میں ایک ایگریمنٹ کر لیں گے اور اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہم آپس میں اسی کے اوپر عمل پیرا رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے چاہتے ہی یہی تھے کہ آپ کا مزاج ہی تھا امن و امان کو قائم رکھنا اور لڑائی کو اور جنگ کو اس کو دوسرے نمبر پر رکھنا۔ اب جب ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلایا گیا، اب صلح نامہ لکھا جانے لگا، ایگریمنٹ دونوں کے درمیان، مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شروع کیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سہیل نے کہا کہ یہ رحمان اور رحیم کون ہے؟ ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ جیسے زمانے جاہلیت میں لکھا جاتا تھا بسمک اللہم، ویسے ہی لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسا ہی لکھو۔ انہوں نے لکھا بسمک اللہم، پھر آگے لکھو
کہ یہ معاہدہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے مشرکین مکہ سرداران قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں۔ تو سہیل کہنے لگا کہ یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اگر رسول اللہ تم کو ہم مان لیتے تھے تو یہ اس سے لپڑے اور جھگڑے اور آپس میں جو جنگ ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ اصل مشکل تو یہی ہے کہ ہم تم کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کٹ کرو اور اس کی جگہ لکھو کہ سرداران قریش اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان میں یہ معاہدہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ حضور میرے بس کی بات نہیں ہے، میں محمد رسول اللہ کو کٹ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور اپنے ہاتھ سے اتنی جگہ کو مٹا دیا۔ پھر لکھا گیا محمد ابن عبداللہ کے درمیان میں پہلی شرط لکھو کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے مدینے کو۔ حالانکہ مسلمان مکے کے گیٹ پہ پہنچ چکے تھے، وہاں کی پہاڑیوں سے بیت اللہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں سے مسلمان واپس مدینہ چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت میں بھی یہ کنڈیشن ہوگی کہ صرف ایک ایک تلوار ساتھ میں ہوں گی، وہ بھی میان کے درمیان اندر رکھی ہوئی ہوں گی، اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لکھو، ایسا ہی لکھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تل ملانے لگے کہ بیت اللہ سامنے ہے اور پھر ہم کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ ابھی وہ زمانہ کوئی ٹرین کا اور اے سی بسوں کا تو تھا نہیں کہ یہ لوگ آرام سے جو ہے سفر کر کے وہاں پر پہنچے تھے اور اب وہاں سے ان کو واپس جو ہے اے سی بس میں واپس جانا تھا۔ وہ لوگ 450 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ سخت دھوپ کے اندر پہاڑوں سے اور ریگستانوں سے گزرتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچے تھے اور اب وہ بالکل سامنے تھا، وہاں سے پھر واپس ویسے ہی جانا تھا۔ اتنی بڑی قربانی، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح نامے کی حکمت کو جانتے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ویسا ہی لکھو۔ پھر دوسری شرط یہ لکھی گئی کہ مسلمانوں کے اور مشرکین کے درمیان میں امن و امان قائم رہے گا۔ یہ آپ نے اپنی طرف سے لکھا ہی، کہا کہ میری اب ایک شرط یہ لکھو کہ تمہارے ہمارے درمیان میں اب کوئی جنگ نہیں ہوں گی، جو بھی بات ہوں گی وہ بات چیت کے ذریعے سے طے ہوں گی۔ مشرکین نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ شرط لکھا کر مشرکین کے ہاتھ پیر باندھ لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کو ان چیزوں پر ترجیح دیتے تھے۔ اب آپ کو اور آپ کے صحابہ کو آزادی مل گئی کہ وہ جہاں چاہے وہاں دعوت کی محنت کو لے کر جا سکتے تھے، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح نامے میں لکھا جا چکا ہے کہ کوئی بھی مشرک کسی مسلمان کے اوپر اب کوئی حملہ نہیں کرے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور مسلمان کسی مشرک کو قتل نہیں کریں گے۔ تو دونوں طرف سے امن و امان قائم ہو گیا۔ تیسری شرط یہ لکھی گئی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی آدمی اگر مدینے سے آتا ہے مسلمان تو اس کو واپس مدینہ نہیں بھیجا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے سے مسلمان کوئی ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے۔ یہ بالکل کراس شرط تھی، ایک طرفہ، کہ مدینے سے کوئی مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، لیکن مکے سے اگر کوئی مدینہ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس بھیج دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی لکھ دو۔ صحابہ اکرام اور بے چین ہو گئے، دل ملانے لگے، کہنے لگے کہ حضور یہ تو ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لکھ دی گئی وہ شرط۔ ابھی وہ شرط مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہی سہیل جو یہ شرط لکھا ہے، جو مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے پاس قاصد بن کر آئے تھے، ان کا بیٹا، ان کا نام تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پورے ہاتھ پیر میں بیڑیاں تھیں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان عمرے کے ارادے سے حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں تو وہ مشرکین کی قید میں سے بھاگ کے وہاں تک آ گئے
کہ آپ مسلمان مدینہ واپس جائیں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ مگر جب وہ وہاں پر پہنچے تو مشرکین نے یہ کہا کہ ابھی صلح نامے میں لکھا جا چکا ہے کہ مکے کا کوئی آدمی اگر آئے گا تو تم اس کو واپس کر دو گے، اب ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی معاہدہ تو ہو چکا ہے، لیکن معاہدے پہ ابھی تک دستخط نہیں ہوئے، ابھی تو لکھا جا رہا ہے، یہ شرط صرف لکھی جا چکی ہے۔ مشرکین نے کہا کہ نہیں، جب معاہدے میں لکھا جا چکا ہے آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم، بہت تکلیف ہوئی اس بات کی۔ سارے مسلمان صحابہ آزو بازو بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت ابو جندل پہ اتنا زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، پورے بیڑیوں کے اندر باندھے ہوئے ہیں، اور وہ آئے ہیں مسلمانوں کے پاس مدد کے لیے، اب اسی حالت میں ان کو اور واپس سے کھینچ کر گھسیٹ کر مکے میں لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے، آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں۔ پھر کہا کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل اسلام سچا اور پکا مذہب ہے۔ تو پھر یہ کہنے لگے کہ حضور پھر وجہ کیا ہے جو ہم اتنا صبر کر، اتنا ڈر کر صلح کر رہے ہیں؟ ساری شرطیں ہمارے خلاف ہے، آپ ہر ایک شرط کو مان رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش بٹھایا۔ مشرکین واپس چلے گئے، صلح نامہ لکھا گیا۔ اب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے مسلمانوں کے چہرے بالکل اترے ہوئے تھے، مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو سارے قبیلے ہیں وہ قبیلے بھی اس ایگریمنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، جو مشرکین کی طرف سے ہوں گے وہ مشرکین کی طرف سے، اور جو مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ میں آنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ میں آ سکتے ہیں۔ تو قبیلہ بنو بکر یہ مشرکین کی طرف سے ہو گیا، اور بنو خزاعہ مسلمانوں کی طرف، سارے قبیلے بھی اس شرط کے اندر شامل ہونے لگے۔ مسلمانوں کے چہرے اتر گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امہات المومنات میں سے غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی اور یہ کہا کہ حضور یہ جو آپ کے ساتھی ہے، صحابہ ہے، ان کو کام میں لگاؤ، اگر ان کو کام میں نہیں لگاؤں گے تو یہ اتنے غصے میں ہے کہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیسے کام میں لگاؤں؟ انہوں نے یہ کہا آپ تو آئے ہیں عمرے کے ارادے سے، تو پھر ایک کام کرو، ابھی آپ کے ساتھ میں جو قربانی کے جانور بھی ہے 70 اونٹ، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنا حلف بنا لو، جو نیت سے آپ آئے تھے اس کو یہیں پہ پورا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا، اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا اور اپنا حلق بنانے لگے، یعنی ایک آپ کے جو غلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق بنانے لگے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا تو صحابہ اکرام بھی سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے، پھر انہوں نے بھی اپنے اپنے جانوروں کو وہیں پہ قربان کرنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے حلق بنانے، یعنی سب کام کے اندر لگ گئے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں سے بھی رائے لینا چاہیے، کہ کبھی کبھی ان کی رائے مردوں کی رائے سے افضل ہوتی ہے۔ جیسی حضرت ام المومنین کی جو رائے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس پر عمل کیا سارے مسلمان کام میں لگے، پھر ہر ایک اپنے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا اور گوشت کاٹنے لگا اور حلق بنانے لگے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح نازل فرمائی اور کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ حضور یہ کیسی کھلی ہوئی کامیابی ہے؟ ساری شرطیں ہم نے دب کر مان لی ہے اور یہ کیسی کامیابی ہے؟
لیکن قرآن میں اللہ نے کہا، اور بالکل مسلمانوں کی کامیابی تھی، کہ اسی معاہدے اور صلح نامے کی وجہ سے بغیر جنگ کیے کہ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مکہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ وہ فتح مکہ کے واقعے میں آئے گا تفصیل سے۔ اب واپسی کا سفر ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی طرف، اور ادھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قید کر دیا گیا تھا، وہ بیچارے مکہ مکرمہ میں تھے اور رو رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں مسلمانوں تک پہنچ گیا اور مسلمانوں نے واپس مجھے مشرکین کے حوالے کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی انہی کی طرح سے، ان کو نہیں معلوم تھا معاہدے کے بارے میں، ان کا نام تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مکے سے بھاگے اور مکے سے بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ وہ جیسے ہی پہنچے، دو لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے، وہ دونوں بھی وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان دونوں آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جیسا معاہدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے حوالے کر دیا۔ وہ مسلمانوں کی طرف حسرت کی نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں ہو رہی ہے، اور کیسے کیسے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ ان سب کو توڑ کر ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے تھے تاکہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، مگر ہم کو واپس کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، اس لیے کہ صلح نامے میں لکھا جا چکا تھا۔ حضرت ابو بصیر کی آنکھوں میں آنسو، وہ رو رہے ہیں اور ان کو مشرکین واپس لے کے جا رہے ہیں، مگر وہ عقل مند آدمی تھے۔ ذوالحلیفہ تک وہ گئے مشرکین کے ساتھ میں، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دونوں مشرکین تھے ان میں سے ایک نے اپنی تلوار باہر نکالی، تو تلوار باہر نکالنے کے بعد میں وہ اس کو ہوا کے اندر چمکانے لگا، تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی تلوار معلوم ہوتی ہے۔ اب جو لوگ، جن کو جو چاپلوسی پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کو منہ پہ تعریف کرنے والے لوگ جو ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی یہ خاص طور پہ ان کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کے منہ پہ اگر کسی نے تعریف کر دیا تو وہ بالکل پھولے نہیں سماتے۔ ایسا ہی حال اس آدمی کا ہوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی، کہا کہ بہت ہی بہترین تلوار ہے، بہت ہی قیمتی تلوار ہے، تو نے کہاں سے خریدی؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے فلانی جگہ سے خریدی اور میں اس کا استعمال کئی لوگوں پر کر چکا ہوں، اور حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں اس نے وہ تلوار دے دی۔ انہوں نے وہ تلوار لے کے اس کو وہیں پہ ٹھنڈا کر دیا اور واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ تو یہ جو آدمی تھا، دو لوگوں میں سے ایک تو ختم ہو گیا، ایک جو بچا ہوا تھا وہ بھی مدینے کی طرف بھاگا، اور ان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس وہ قصہ سنا ہی رہا تھا کہ حضرت ابو بصیر بھی پہنچے جن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا، مسعر الحرب، یہ جنگ کو بھڑکانے والا ہے، تمہاری وجہ سے اب جنگ بھڑکیں گی مکے اور مدینہ والوں میں۔ حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی مجھے مکے سے لینے کے لیے آئے گا تو مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اس لیے میری خیریت اسی میں ہے کہ نہ میں مکہ جاؤں نہ مدینہ جاؤں، کوئی اور ایک ٹھکانہ اپنے لیے میں چن لوں۔ انہوں نے سمندر کے کنارے مقام عائس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پہ جا کے رک گئے، اکیلے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو بصیر جو ہے وہ مقام عائس چلے گئے، نہ مکہ آئے نہ مدینہ گئے، وہ بھی مشرکین کی قید سے بھاگ کر مقام عائس میں چلے گئے۔ اب جو آدمی بھی نیا مسلمان ہوتا وہ مدینہ جانے کی بجائے مقام عائس میں چلا جاتا،
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ جائیں گے تو واپس مکہ بھیجا جائے گا، اس لیے نہ مکے میں رہو نہ مدینے میں جاؤ، سیدھا سیدھا مقام عیش میں چلو۔ ہوتے ہوتے یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کی ایک تھوڑی چھوٹی سی جماعت وہاں پہ تیار ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے یہ کیا کہ مشرکین کے جو قافلے ملک شام سے آتے تھے ان کا انہوں نے جینا مشکل کر دیا، ان کے قافلوں کو لوٹنے لگے، سامان پورا اپنا قبضے میں لینے لگے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا تو راستہ ہی بند ہو گیا، نہ ملک شام جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، وہ لوگ خود مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے یہ کہا کہ حضور وہ جو شرط ہے کہ مشرکین کی طرف سے کوئی آدمی اگر مدینے میں آئے تو اس کو واپس کیا جائے گا، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہی ختم کرتے ہیں، اور یہ جو سر پھری جماعت تیار ہو گئی ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک خط لکھ کے ان کو مدینہ بلا لو اور ان کو بھی معاہدے کے اندر لے لو، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا جینا جو ہے مشکل کر دیا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا ملک شام جانا آنا بند ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھنے کا حکم دیا اور وہ خط لے کر ایک صحابی پہنچے مقام عیش میں ان لوگوں کے پاس، حضرت ابو بصیر کے پاس۔ اس وقت حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیماری کی وجہ سے بالکل موت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جب وہ خط پڑھا، حضرت ابو جندل کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے وہ خط پڑھا تو اس وقت میں وہ مرض الموت کے اندر تھے، اور حضرت ابو جندل نے وہ خط پڑھنے کے بعد میں حضرت ابو بصیر کو سنایا اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اور باقی جو مسلمانوں کی جماعت تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوری جماعت کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور پھر وہ لوگ بھی سب معاہدے کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حبشہ بھیجا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ چاہتے یہی تھے کہ معاہدے میں آپ نے اپنی طرف سے جو شرط لکھائی تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوں گی، وہ اسی لیے لکھائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی دعوت کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچانا چاہتے تھے، باہر کے ملکوں کو بھی دعوت پہنچانا چاہتے تھے۔ ابھی تک اس لیے دعوت دور دور تک نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ ہمیشہ مشرکین کا خطرہ رہتا تھا، مشرکین کی طرف سے ڈر رہتا تھا کہ جو آدمی بھی آپ کا خط لے کر جائے گا مشرکین اس کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے، راستے میں ہی قتل کر دیں گے۔ آپ نے اپنی طرف سے یہ شرط لکھا کر مشرکین کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا کے جہاں جہاں کے بھی بادشاہ اس وقت میں دنیا کے معروف تھے، آپ نے ہر ایک کے نام پر خط لکھا اور ہر ایک کو وہ خط روانہ کیا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اس کے اندر تذکرہ کر کے ان کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسرا کو خط بھیجا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ، روم یعنی یورپ، اٹلی، وہاں بھی آپ نے خط بھیجا ہرقل کے پاس میں، وہ بھی آپ کا خط لے کر وہاں پر پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس، اس کے پاس میں بھی ایک خط بھیجا۔ پھر اطراف کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے جو ایک ایک ملک کے برابر شمار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے۔ جہاں جہاں بھی یہ جو امن و امان تھا اس کا آپ نے فائدہ اٹھایا کہ دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط اپنی طرف سے روانہ کر دیے دعوت کے۔ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سر اور آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیمتی ہدیے بھیجے اور ایک باندی بھی بھیجی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خچر بھیجا، اور جو صحابہ ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچ گئے تھے وہ سارے صحابہ بھی واپس آ گئے پھر مدینے میں، جن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے علاوہ باقی تمام مسلمان صحابہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تھے، وہ پوری جماعت آ گئی۔ وہ جو خچر بھیجا تھا اس کا نام دلدل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حبشہ کے بادشاہ کی طرف، اور یہ جتنے خطوط ہیں
میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اس واقعے کو 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ سارے خطوط آج بھی حفاظت سے رکھے ہوئے، آج بھی ہے وہ سارے خطوط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکی کے اندر تو کاپے سرائے بول کے ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹورا مبارک ہے،